बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर ढंडसा और आप देख रहे हैं ST TV। सैलाब कई दफ़ा पुल के ऊपर से गुजर जाता है और लोग तनकीद करते हैं कि पुल के डिज़ाइन में फ़्लॉ है, हिस्टोरिक डेटा कंसल्ट नहीं किया गया, वरना ऊंचा बनाते और सैलाब ना गुजरता। कई दफ़ा पुल को तोड़ देता है। फिर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हिस्टोरिक डेटा को कंसल्ट नहीं किया गया, वरना इसके अंदर कॉलम जो हैं वो ज़्यादा बनाए जाते या कम बनाए जाते ताकि वाटर प्रेशर को किसी और तरह से मैनेज किया जा सकता। तो जो हिस्टोरिक डेटा सदियों का इकट्ठा हो जाता है, उसकी टिप पे जो डेटा होता है हॉरिजॉन्टल फैला हुआ, ज़रूरी है कि उस डेटा जो है वो उसे रियल टाइम में अवेलेबल किया जाए किसी डिज़ास्टर के आने से पहले। अब ये एक बहुत बड़ा टास्क है जो कि ह्यूमनली कई दफ़ा इम्पॉसिबल लगता है, बट टेक्नोलॉजी ने इसको काफ़ी हद तक मुमकिन बना दिया है कि आपके पास हिस्टोरिक वो डेप्थ भी हो और करंट रियल टाइम में डेटा हो, जिसकी बेस के ऊपर आप एक डिज़ास्टर की रिस्पॉन्स के तौर पे आने की बजाय उसे मिटिगेट कर लें, उसे अवॉइड कर दें। अभी वो हमें कोई बता रहा था कि 7 टाइम आपकी सेविंग हो जाती है अगर आप डिज़ास्टर को मिटिगेट कर लें, बजाय उसको बाद में जाकर रिस्पॉन्स और रिकवरी, वो जो सारा रिकन्स्ट्रक्शन और रीहैब वाला प्रोसेस करने के लिए। एक बहुत कमाल का ऐप बनना शुरू हुआ है ईस्ट में ही, और सपोर्ट भी है उसे, जिसका नाम जो कुछ मलेशिया में, कुछ पाकिस्तान में कोलैबोरेशन है, कुछ और एजेंसीज़ हैं, STPI भी कर रही है और इंटरनेशनल सपोर्ट भी है उसके लिए, जिसका नाम इन्होंने रखा है मोबिलाइज प्लेटफॉर्म डेटा का। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस सिलसिले में वो लोग जो पाकिस्तान में और मलेशिया में एज ए जॉइंट एफर्ट कोलैबोरेटिव इस पे काम कर रहे हैं। मेरे राइट में डॉक्टर शफकत मुनीर जो है, इज़ वन ऑफ द फेलो एट द STPI, and also his main key focus is disaster risk management and resilience. उनके साथ हैं अंबर नज़ीर, आप होती हैं मलेशिया में, and precisely she is a software engineer by profession, but she switched to this. Now she is managing data platform. अंबर, मैं आपसे शुरू करता हूँ, टेक्निकली थोड़ा सा क्विकली बताएं कि एक मेरे जैसा लेमैन जो है वो अगर इसको समझे तो उसको ये पता लग जाए कि ये क्या है और मेरे मफाद को ये किस तरह प्रोटेक्ट करेगा। सो बेसिकली मोबिलाइज कहते हैं कोलैबोरेटिव मल्टी एजेंसी प्लेटफॉर्म, और ये बनाया गया है बहुत सारी अथॉरिटीज़, बहुत सारे इदारों के लिए जो कि मिल के इस पे काम कर सकते हैं। जो डेटा उनके पास मौजूद है रिस्क असेसमेंट का, फ्लड का या किसी भी डिज़ास्टर का, किसी भी हैज़र्ड का, वो उस पर अपलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू जो इदारे इसके ऊपर काम करते हैं जो कि डिज़ास्टर को मिटिगेट कर सकते हैं, वो उसको यूज़ करके तो उसके लिए अच्छा रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं, या इवन के रिस्पॉन्स से पहले ही वो उस फ्लड से या उस डिज़ास्टर से बच सकते हैं। सो वो कम्युनिटी या इस पे इन्वायरमेंट, डेटा अपलोड कौन करता है? इस पे डाटा अपलोड करेंगे जो अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास, जैसे जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं या जो भी इदारे हैं उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, या बेसिकली ये ऑनलाइन एक वेब डेटा की एप्लीकेशन है। सेंक्टिटी का तो फिर कोई इशू ना होगा, नहीं, ऑफिशियल डेटा ही हुआ ना। बेसिकली ऑफिशियल डाटा होगा, बिल्कुल। शफकत, आप जानते हैं पाकिस्तान बड़ा ही पर्टिनेंट है। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है कि ज़लज़ले के लिहाज से अगर आप नॉर्थ में देखें तो वो जो कश्मीर का, हमने एज ए जर्नलिस्ट उसको देखा भी है, भुगता भी हुआ है। फिर जब सैलाब पहले तो आया करते थे, मुझे अभी तक याद है कि 1992 में जो सैलाब आया उससे 2% पाकिस्तान की GDP कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, और उसके नतीजे में एज अ फॉल बैक, मतलब एज ए फॉल ऑफ दैट, ये जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो घर चलती है, जो हालात हुए उसे घर जाना पड़ा पॉलिटिकल गवर्नमेंट को। इसी तरह सिंध में हमने देखा है कि वो लोग आज भी बैठे हुए हैं उन बंदों के पुश्तों के ऊपर जो कि अब फिर ऊंचे हो गए हैं, और दूर से ऊंचाई पे लोग बैठे हुए हैं, एक साल में कुछ हो नहीं सका दरिया का। और इसी तरह सवात, चित्राल, और वहाँ पे जो है टोपोग्राफी चेंज हो गई है कई जगह पे। और सैलाब जो है वो क्योंकि थोड़ी सी सिस्मिक एक्टिविटी होती रहती है और पहाड़ जो है वो उसके जो क्रैक्स हैं, जो फॉल्ट लाइन है, लूज होती रहती, पत्थरों का सैलाब आया वो इस दफ़ा। अगर आप देखें तो आगे 1-1 किलोमीटर पत्थर थे वो जो कई दफ़ा थे, तो इट माइट कंटिन्यू। तो पाकिस्तान के बैक ड्रॉप में क्या मतलब है रेजिलियंस का
تو اور اس پلیٹ فارم کو ہم کس طرح اس میں یوز کر سکتے ہیں یا آپ پلان کر رہے ہیں یوز دیکھیں بنیادی طور پہ ہم جو یہ اس پہ کام کر رہے ہیں نا وہ یہی ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں. اب جیسے NDMA نے 10 ڈسٹرکٹ کی ملٹی ہیزرڈ جو ہے نا ولنریبلٹی اسیسمنٹ وہ کی ہے. 26 اضلاع میں بھی ہو رہی ہے جو پرون ہے اس کے لیے جن کا آپ نے ذکر کیا تھوڑا سا. وہاں پہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ہیزرڈس کیا ہیں, اس کی اسیسمنٹ کیا ہے, رسک کیا ہے, اور سینڈائی فریم ورک میں بھی یہ کہ ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا رسک کو, پھر رسک کی گورننس کرنی اور رسک کی فائنینسنگ کرنی. یہ وہ میکنزم ہے جو Risk ہم نے طے کیا. mitigation. جی جی. تو یہ وہ میئرز ہیں جو کر رہے ہیں. اب یہ پلیٹ فارم کس طرح سپورٹیو ہو سکتا ہے؟ اس طرح ہو سکتا ہے کہ NDMA نے اپنا کام کیا, PDMAs کام کری, اور پھر اس کے علاوہ اور بہت سے ادارے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, جیسے ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں, SDPI ریسرچ کرتی ہے, اور ادارے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو. وہ سارا ڈیٹا جب اس پہ اپلوڈ ہوتا ہے پلیٹ فارم پہ, تو پلیٹ فارم کیا کرتا ہے؟ پلیٹ فارم آپ کو ڈیٹا کو ایٹ ون گلانس ون بٹن ویژولائز کر کے دکھا دیتا ہے. یعنی جیسے ان 10 اضلاع کی بات ہے, اگر آپ اس 20 صفحوں میں پڑھیں گے تو آپ کو ذرا تھوڑا ٹائم لگے گا. اب یہ آپ کے پاس ایسا ریڈی ڈیٹا ہوگا کہ آپ اس میں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق چیزیں پٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ فیوچر سینیریو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ آئندہ ہم اس کے لیے پریپیئرنیس کی طرف جا پاکستان سکیں. کے لیے ریڈی ٹو یوز کب ہو گئی؟ ابھی تھوڑا ٹائم لگے کیونکہ یہ تو ٹیسٹنگ فیز میں ہے. ٹیسٹنگ ویسے اب دنیا میں اور بھی Time بہت سے سارے کیا مراد پلیٹ ہے؟ فارم ہیں. جی مطلب ایئرز یا منتھس یا کیا ٹائم؟ ابھی ٹائم فریم ورک تو اس کا اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ایک پلیٹ فارم تو بن گیا ہے, ٹیکنیکلی اس پہ کام ہو گیا, اس میں بہت ساری چیزیں چل, لیکن جب ٹیسٹنگ میں آتا ہے ہر کنٹری کی اپنی نیڈز ہوتی ہیں, اس کے مطابق بھی اس کو موڈیفائی کرنا پڑتا ہے. فرض کیا اگر Tailor کیا یہ جا سکتا ہم یہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ اس وقت UK میں یہ کافی بہتر طریقے سے ڈیٹا ویژولائزیشن ہو رہی ہے, ملیشیا میں جیسے انہوں نے بتایا پارٹلی کافی حد تک کام ہو گیا, سری لنکا اور پاکستان میں بھی ہونا ہے اس پہ کام. جس طرح یہ آگے بڑھے گا اکارڈنگ ٹو آر نیڈس. اب میں اس میں فرق آپ کو بتا دیتا ہوں. مثلا نارملی جب ہم فلڈس کو دیکھتے ہیں ہم نارتھ ٹو ساؤتھ دیکھتے ہیں, جو نارمل ابھی تک ایسا ہوتا رہا, لیکن 2022 میں ہم نے دیکھا یہ ساؤتھ باؤنڈ تھا, ساؤتھ سے ہوا. اب یہ ایک ٹرینڈنگ آئی ہے. اب ہم اس کو ٹریس کریں کہ سینکڑوں سال پہلے, کچھ عرصہ پہلے کیا اس قسم کے ٹرینڈ تھے, اس کی کیا ریزننگ تھی. اگر وہ ڈیٹا کہیں سے ملتا ہے اور وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ ٹیمپریچر کا ڈیٹا ہوتا ہے, برسات کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے مونسون کی, کہ وہ کیا وہ ڈیٹا ڈال دیتے ہیں, تو وہ ڈیٹا موجود ہوگا تو ہمیں اس میں سہولت ہوگی. اس سے فیسیلیٹیٹر جو آپ کو امیجیٹلی چیزیں نکال کے دکھا دے. اچھا عمر یہ بتائیے کہ اس کو جو ماڈرن آج کل میں آج ہی بلکہ وہ کوئی یونیورسٹی میں آگے داخلے ہو رہے ہیں تو لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور اس طرح, تو یہ جو نئی سائنسز آنی شروع ہوئی ہیں, یہ ہمیں جو لے مین ہیں جو کہ سائنس نہیں سمجھتے, جو اور چیزوں میں جنہوں نے کیریئر گزارا ہے, ان کو بڑی فیسینیٹنگ لگتی ہیں. میں نے کسی نے مجھ سے پروفائل مانگا کسی پروپوزل کے ساتھ بھیجنے کے لیے, میں نے تھوڑا سا دیر ہو گئی, 5 منٹ کے بعد انہوں نے مجھے میرا پروفائل بھیج دیا کہیں سے لا کے چیٹ GPT سے. لمبا چوڑا اور بڑا کمپریہنسو پروفائل تھا, اسے میں نے چھوٹا کہا تھوڑا سا کرو. تو یہ جو ماڈرن چیزیں ہیں AI ٹولز وغیرہ, اس کو آپ لوگ اس کے ساتھ جوڑیں گے, کیا کریں گے؟ اس پہ کام ہو رہا ہے. فیوچر میں اس کو AI کے ساتھ لنک کریں گے, بیکاز ابھی تو یہ پائلٹ اسٹڈی میں چل رہا ہے, اور ابھی اس میں ہم لوگ وہ چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح کہ ہمارے پاس ابھی ڈیٹا اویلیبل ہے وہ اس میں ہم اپلوڈ کرتے ہیں. تو ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پریڈکٹ کیا کر رہا ہے فرام آور اون ڈیٹا. لیٹر آن جب اس میں اتنا ڈیٹا ہوگا کہ وہ خود سے پریڈکشنس کرنے لگ جائے گا, تو اس کے لیے ہم لوگ اس کو فردر AI کی سپورٹ دیں گے. لیکن AI کے لیے بھی ہم لوگوں کو اس کو پہلے ٹریننگ کرنی پڑے گی سسٹم کی, کیونکہ سسٹم تو بن گیا ہے. اب اس میں ڈیٹا اپلوڈ ہوگا, اس میں جتنی ٹریننگ ہوگی اتنا اچھا یہ آگے کسی وقت جا کے آٹونومس ہو سکے گا. جی بالکل. فیوچر میں آپ سمجھیں گے اس کے اوپر, فیوچر میں آپ کو کہہ سکتے ہیں آٹونومس ہوگا. جا کے آپ کلک کریں تو آٹونومس کی ایک مجھے جسٹ آن دا ٹینجنٹ پہ بڑا مجھے وہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ ایک تصویر دیکھ کے ایک چھوٹا سا ویپن جو ہے وہ پھینکا جائے گا, اور وہ تصویر دیکھ کے جا کے بالکل چھوٹا بلٹ سے بھی چھوٹے سائز کا, اور ایک جو بوئنگ جہاز ہے بڑا جو ہے وہ کئی لاکھ اس طرح کے پھینکے گا, اور وہ جب اسے کہیں گے وہ آٹونومس ویپن کئی لاکھ لوگوں کی کیجولٹی کر دے گا جا کے, نیوکلیئر ویپن سے بھی. ابھی اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ بڑا ان ہیومن ہے یہ نہ کرنے کے لیے. تو اس طرح کا آٹونومس بھی ہو جائے گا کہ ڈیزاسٹر کے بارے میں ہمیں اس طرح کا پتہ لگنے لگ پڑے اور ہم بچ سکیں. اگین اٹ ڈیپینڈس
کہ آپ کے پاس اتنا ڈیٹا ہے کہ آپ سسٹم کو اتنا ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ اتنا اسٹرانگلی پریڈکٹ کر لے. اس کے لیے ڈیٹا کا کلین ہونا بہت ضروری ہے اور ڈیٹا کا ایکوریٹ ہونا بہت ضروری ہے. کتنا ایکوریٹ آپ کا ڈیٹا ہے جو کہ آپ اس کو پرووائڈ کریں جس سے وہ پریڈکٹ کر رہا ہے فیوچر کو. اب ڈیٹا میں تھوڑا سا ڈیٹا میں لیئرز ایڈ کرنی ہوتی ہیں. جس کیٹیگری میں لیئرز آپ نے ایڈ کی ہوں گی اسی طریقے سے ڈیٹا ریٹریو کر سکتے ہیں. اب ایسا رینڈملی آپ کچھ نہیں کر سکتے. چیٹ جی پی ٹی جو ہے نا وہ ذرا ڈفرنٹ چیز ہے. یہ بالکل ٹریننگ کرانی پڑتی ہے اور یہ پرپز بیسڈ مشین لرننگ اس میں بھی ہے, لیکن یہ پرپز بیسڈ ہے. اور اس میں جیسے امبر کہہ رہی ہیں ڈیٹا کا کریکٹ ہونا اور ڈیٹا کا رائٹلی لیئرڈ میں ہونا وہ ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی ہم نے یہ بھی سنا کہ ٹیکنالوجی کس طریقے سے ٹیک اوور کر رہی ہے اور یہ ایک طرح کی بلس ہے. اگر آپ اسے نیگیٹیولی یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی ہے, لیکن باٹم لائن جو ہے جو ہماری ایکسپرٹ آئی ہوئی ہیں امبر, انہوں نے یہ بتائی کہ اٹ وڈ بی ایز گڈ ایز یو آر. تو اس سے کوئی فرار نہیں ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.